جی آج عمران خان صاحب کی سائفر میں آج جوڈیشل ہیئرنگ تھی جو کہ آج ابو اسناد ذوالقرنین صاحب نے جس کی سماعت کی. آج دوبارہ عمران خان صاحب کی مکمل لیگل ٹیم یہاں موجود تھی، مگر باوجود اس کے کہ ہم نے بے شمار دفعہ ریکویسٹ کی، آدھی لیگل ٹیم کو اندر جانے کی اجازت دی گئی اور آدھے لوگ اندر نہ جا سکے. تو سب سے پہلا تو جو ہمارا اعتراض ہے اور بہت یہ ایک امپورٹنٹ اعتراض ہے وہ ان پروسیڈنگز کے اوپر ہے کہ کوئی اس کا جواز نہیں بنتا کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی پروسیڈنگز اس جیل میں اٹک کے اندر ان کی پروسیڈنگز کی جائیں، جو کہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ویسے بھی یہاں سے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اڈیالہ جیل میں، جس پہ عمران خان صاحب کا اپنا موقف یہ ہے کہ جیل ہے میرے لیے، چاہے وہ اٹک ہو یا اڈیالہ ہو، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو میں نے تو اتنا ہی جو ہے وہ کمیٹڈ پایا ہے اور اتنا ہی فوکسڈ پایا ہے اور اتنا ہی مضبوط پایا ہے جتنا کہ میں ان کو پچھلی میٹنگز پر میں پاتا رہا. سب سے امپورٹنٹ بات جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے حوالے سے ہم کریں گے کہ خان صاحب تقریباً 150 مرتبہ مختلف عدالتوں کے پاس پیش ہوتے رہے، باوجود اس کے کہ ان کو بے شمار سیکیورٹی خدشات جو تھے وہ لائق تھے. ان کے جان پہ بھی حملہ ہوا وزیر آباد کے واقعے میں، مگر اس کے باوجود روزانہ کے حساب سے لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، وہ پیش ہوتے رہے اور ان کے سیکیورٹی کے تھریٹ کو کسی نے اس پر کان نہیں دھرے اور اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دی گئی کہ وہ فارمر پرائم منسٹر تھے، وہ انٹائٹلڈ تھے سیکیورٹی کے لیے، اور ان کے اوپر ڈیتھ تھریٹس بھی جو تھیں وہ ان کو تھیں اور ان پر ایک حملہ بھی جو ہے وہ ہوا جس میں وہ زخمی رہے تقریباً 2-2.5 ماہ. تو اب ان پروسیڈنگز کو خاموشی سے جیل کے اندر کرنا، یہ اوپن پروسیڈنگز نہیں ہو رہی، یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے. ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ملزم کو جس پہ کوئی الزام ہو اس کو عدالت کے سامنے لایا جاتا ہے، نہ کہ عدالت خود چل کے کورٹ آ جائے اور ادھر آ کے اپنی کورٹ جیل میں لگائے. یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے. آنے والے دنوں میں سب سے پہلے تو ہم ان جیل پروسیڈنگز کو ان کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں اور ان کو ہم ڈس اپروو بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف ہم جو ہے اپنی وہ آواز بھی اٹھائیں گے. اب ساتھ ہی ساتھ میں جو سائفر بیل کی ہیئرنگ ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس اس کی سماعت کل ہوئی، اور اس سماعت میں جو پروسیکیوشن نے جو کہ 3 عدد پروسیکیوٹرز اس کیس میں اپوائنٹ کیے گئے ہیں، جو کہ جن کو ہم نے ہمیشہ ہی کوئی آنے بہانے بناتے دیکھا ہے، وہ کیس میں پیش نہیں ہونا چاہ رہے، کیس میں عدالت کو معاونت اپنی نہیں دینا چاہ رہے اور ڈیلے کا شکار ہے یہ سارے کا سارا کیس صرف پروسیکیوشن کی درخواستوں اور ایپلیکیشنز کی بنا پر، جو کہ اب چیف جسٹس صاحب کے پاس کل ایک باقاعدہ ایک چھوٹی سی سماعت ہوئی جس میں یہ بات جو ہے انہوں نے اس پر آرگیومنٹ سنے دونوں سائیڈوں سے کہ کیا آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی ضمانت کی ہیئرنگ، کیا اس میں پبلک گیدرنگ اور پبلک گیلری کو خالی کروایا جائے اور صرف وکلا کو اجازت دی جائے. تو اس میں کوئی ایسا سینسٹیو مٹیریل نہیں ہے، کوئی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے، کوئی خدا نخواستہ وہ جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ غداری کے اوپر باتیں ہیں، وہ اسپناج کے اوپر باتیں ہیں، وہ سپائنگ کے اوپر باتیں ہیں، وہ ان باتوں کا دور دور تک خان صاحب کے اس جو ایک بوگس مقدمہ بنایا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ماں سوائے سائفر کیس کے عمران خان صاحب کی اور کسی اور مقدمے میں ان کی اس وقت گرفتاری نہیں ہے. تو جیسے ہی یہ پوسٹ اریسٹ بیل ان کی گرانٹ ہو جاتی ہے اس کیس میں، جس میں ہم بہت پر امید ہیں، تو خان صاحب انشاءاللہ ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہے، اور بجائے اس کے کہ ان کو ٹرانسفر کیا جائے یہاں سے اڈیالہ، میرا خیال ہے یہاں سے ان کو زمان پاک شفٹ کر دیا جائے تو وہ بہتر ہے، کیونکہ اس مقدمے میں کچھ نہیں ہے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ فورن منسٹر کو اور فارمر پرائم منسٹر کو ایک بہت ہی سیریس، بہت ہی یہ گریو اوفینس ہے، یہ اتنا ہی گریو ہے جتنا آرٹیکل 6 ہے، جتنا سیڈیشن ہے، جتنا میوٹنی ہے، کہ آپ نے ان کو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن. اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا تو ہم جب اپنے بیل میں اپنے آرگیومنٹس شروع کریں گے تو یہ اسی وقت یہ بات سامنے آ جائے گی، کیونکہ مناسب نہیں ہے کہ میں سوشل میڈیا کے آگے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے حقائق رکھوں
مگر میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا دور دور تک کسی بھی طرح آپ اس کو اسٹریچ کر لیں، اس کی اپلیکیشن عمران خان صاحب کے اوپر اور فارن منسٹر کے اوپر نہیں ہوتی. یہ بڑے سیزنڈ، بڑے ایجوکیٹڈ، بڑے رسپانسبل اسٹیٹس مین اور ایکسپیرینسڈ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب بھی پہلے بھی بہت دفعہ وہ فارن منسٹر رہے. تو یہ تمام کا تمام جو مقدمہ بنا ہے یہ صرف اور صرف اس کا مقصد ایک ہے کہ توشہ خانہ میں ان کی ضمانت کے بعد کسی طریقے سے ان کی کسٹڈی کو، جوڈیشل کسٹڈی کو پرولونگ کیا جائے اور ان کو گھر نہ جانے دیا جائے. ماں سوائے اس کے مجھے اس کا اور کوئی جو ہے وہ اس کا کوئی جواز جو ہے وہ نہیں بنتا. ساتھ ہی ساتھ میں سائفر کی کواشنگ بھی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ موو کی ہوئی ہے جمعرات کے لیے، وہ بھی فکسڈ ہے. عمران خان صاحب کی یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنی عبوری ضمانتیں تھیں اسلام آباد کی، کل 9 عبوری ضمانتیں تھیں جس پہ ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے مکمل آرگیومنٹ سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے. وہ ریویژن پٹیشنز بہت جلد ان کا فیصلہ آنے والا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے القادر ٹرسٹ میں واپس عمران خان صاحب کی تمام ضمانتیں بحال کی تھیں، ویسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ان کے فنڈامنٹل رائٹس اور ان کا جو رائٹ ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ہر مقدمے میں سیپریٹلی انڈیپینڈنٹلی ثابت کریں، وہ اسی طرح وہ تمام کی تمام ضمانتیں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ واپس ٹرائل کورٹس کو بھجوائی جائیں گی جن کا کہ میرٹس پر فیصلہ ہوگا. اور بھی انہوں نے مختلف ایشوز پہ بات کی. اس کے لیے میں عمیر نیازی صاحب کو جو ہمارے لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے کچھ بات کریں اس میں. مختصر سے 3 چیزیں ہیں جو خان صاحب نے کنوے کی ہیں. خان صاحب کا سب سے پہلے تھا کہ اوپنلی باہر بتا دیا جائے کہ ایک امپریشن دیا جا رہا ہے جو پبلک میں ڈیل کا. مشاہد حسین صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی، اس چیز کی خان صاحب نے مکمل تردید کی ہے. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ نواز شریف کے بیانیہ جو اس نے ایک شروع میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ رکھا تھا اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دکھایا جا رہا ہے کہ شاید کوئی نواز شریف ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی ہے جو کہ جرنیلوں کا احتساب مانگ رہا ہے، جو کہ ججوں کا احتساب مانگ رہا ہے. حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک شخص جو ڈیل بنا کے اس ملک سے فرار ہوا ہے وہ دوبارہ ڈیل کے ذریعے دوبارہ آنا چاہتا ہے اور وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک زمینی حقائق اس کے مطابق نہیں ہو جائیں گے. جہاں تک خان صاحب کی ذات کا تعلق ہے ان کی ڈیل صرف اور صرف عوام کے ساتھ ہے، رابطہ بھی عوام کے ساتھ ہے اور وہ عوام کی سپورٹ سے ہی واپس آئیں گے. ان کی دوبارہ سے ڈیمانڈ وہی 90 دن کے الیکشن والی ہے کہ 90 دن میں فی الفور الیکشن ہونی چاہیے، آئینی مدت کے تحت ہونی چاہیے. عوام جس کو اپنا مینڈیٹ دے وہ آ کے ملک کے مسائل کو حل کرے. سیکنڈلی انہوں نے بات کی کہ سیاست آپ کرتے ہیں ایک سیاست کے لیے. اگر آپ خالی سیاست کے لیے سیاست کے فیلڈ میں ہیں تو جیل آپ کے لیے بطور سزا ہے، آپ کو سزا فیل ہوگی. میں سیاست کر رہا ہوں اس ملک کی آزادی کے لیے، شخصی آزادی کے لیے، لوگوں کا تشخص بحال کرنے کے لیے. تو یہ جیل میرے لیے سزا نہیں ہے، یہ میرے لیے یہ ایک عبادت کی صورت ہے اور میں اس مشن میں اپنا کام جاری رکھوں گا. تو اس لیے ڈیل والا صفحہ پھاڑ دیں. عوام میں یہ مسکنسیپشن پھیلاتے رہیں گے، اس میں ان باتوں میں کسی نے نہیں آنا. لاسٹلی جو انہوں نے بات کی وہ دوبارہ سے 9 مئی کے حوالے سے کی. 9 مئی کے حوالے سے ان کا موقف وہی تھا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے آرکیٹیکٹ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی دوبارہ واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں 9 مئی کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا؟ نقصان پی ٹی آئی کو ہوا. بینیفیشری کون لوگ ہیں؟ عوام کو ان کا پتہ ہے. دیکھیں آج تک ٹی وی فوٹیجز وہ چیزیں سامنے نہیں لائی گئیں. پی ٹی آئی کا ورکر پابندے سلاسل ہے، عورتوں کی بیلیں انہیں رات کو پھر اٹھا لیا گیا، بچوں تک کو نہیں بخشا گیا، عباد کا بیٹا ہو گیا، باقی ساروں کے ساتھ ظلم و ستم کی داستانیں کی عروج پہ پہنچ گئیں. تو 9 مئی کا پھر سے دوبارہ کہا گیا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، تھورو پروب ہونا چاہیے. ہم کوئی فالس نیریٹو کسی کی فیور میں نہیں بننے دیں گے. جو بھی زمینی حقائق ہیں وہ سب کے سامنے آنے چاہیے. ان چیزوں پہ جی بات ہوئی. شکریہ. بہت شکریہ صاحب. تھینک یو سر. صاحب کے سامنے بیان دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ میں اب اٹک سے جانا نہیں چاہتا. میں وکلا سے کہوں گا کہ اپنی درخواست جو ہے واپس لے لیں. نہیں، انہوں نے بیسیکلی اپنا دیکھیں خان صاحب دیکھیں اٹک جیل کی جو قید میں رہے ایک ماحول میں یوز ٹو ہو گئے. میں اس کو یہ کہوں گا ٹھیک ہے. انہوں نے آپ کی جو انفارمیشن ہے اس حد تک درست ضرور ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اٹک جیل میں کمفرٹیبل ہوں، مگر جس طرح سلمان صاحب نے بات کی اٹک ہو اڈیالہ ہو انہیں فرق نہیں پڑتا. دیکھیں اڈیالہ شفٹنگ میں گورنمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ وہاں شاہ محمود قریشی صاحب بند ہیں،
ٹھیک ہے، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اس کیس میں چلان آئے، اور جس طرح سے توشہ خانہ کا ایک ٹرائل کیا گیا ایکسیلریٹر پہ پیر رکھ کے، اس طرح کا ایک اور ٹرائل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہم ہونے نہیں دیں گے. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ ٹرائل اوپن ہونا چاہیے. ہماری درخواست ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس کا بالفور فیصلہ ہونا چاہیے اور ڈیسائیڈ ہو، تاکہ پبلک ساری دیکھے کہ اس میں ہے کیا. بیسیکلی دیکھیں پریجوڈس کس کو کاز ہو رہا ہے. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا ہے. ایک ملک آپ کی سالمیت کو للکار رہا ہے، آپ کو ایبسلوٹلی ناٹ کا کہنے کو کی سزا دی جا رہی ہے. آپ نے اس ملک کے ایمبیسڈر کو بلا کے ڈیمارش ایشو کیا گیا، اس کی آپ کو ایف آئی آر کی صورت میں سزا دی جا رہی ہے. تو یہ سارے پہلو ہیں جو عوام کے سامنے رکھنے ضروری ہیں، اس لیے اس کا اوپن ٹرائل ہو. شکریہ، بہت شکریہ سر. تھینک یو سر. جزاک اللہ سر. تھینک یو. جی، آج عمران خان صاحب کی سائفر میں آج جوڈیشل ہیئرنگ تھی، جو کہ آج ابو اسناد ذوالقرنین صاحب نے جس کی سماعت کی. آج دوبارہ عمران خان صاحب کی مکمل لیگل ٹیم یہاں موجود تھی، مگر باوجود اس کے کہ ہم نے بے شمار دفعہ ریکویسٹ کی، آدھی لیگل ٹیم کو اندر جانے کی اجازت دی گئی اور آدھے لوگ اندر نہ جا سکے. تو سب سے پہلا تو جو ہمارا اعتراض ہے، اور بہت یہ ایک امپورٹنٹ اعتراض ہے، وہ ان پروسیڈنگز کے اوپر ہے کہ کوئی اس کا جواز نہیں بنتا کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی پروسیڈنگز اس جیل میں اٹک کے اندر ان کی پروسیڈنگز کی جائیں، جو کہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ویسے بھی یہاں سے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اڈیالہ جیل میں، جس پہ عمران خان صاحب کا اپنا موقف یہ ہے کہ جیل ہے میرے لیے، چاہے وہ اٹک ہو یا اڈیالہ ہو، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو میں نے تو اتنا ہی جو ہے وہ کمیٹڈ پایا ہے اور اتنا ہی فوکسڈ پایا ہے اور اتنا ہی مضبوط پایا ہے جتنا کہ میں ان کو پچھلی میٹنگز پر میں پاتا رہا. سب سے امپورٹنٹ بات جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے حوالے سے ہم کریں گے کہ خان صاحب تقریباً 150 مرتبہ مختلف عدالتوں کے پاس پیش ہوتے رہے، باوجود اس کے کہ ان کو بے شمار سیکیورٹی خدشات جو تھے وہ لائق تھے. ان کے جان پہ بھی حملہ ہوا وزیر آباد کے واقعے میں، مگر اس کے باوجود روزانہ کے حساب سے لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، وہ پیش ہوتے رہے اور ان کے سیکیورٹی کے تھریٹ کو کسی نے اس پر کان نہیں دھرے اور اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دی گئی کہ ایک وہ فارمر پرائم منسٹر تھے، وہ انٹائٹلڈ تھے سیکیورٹی کے لیے، اور ان کے اوپر ڈیتھ تھریٹس بھی جو تھیں وہ ان کو تھیں، اور ان پر ایک حملہ بھی جو ہے وہ ہوا جس میں وہ زخمی رہے تقریباً 2-2.5 ماہ. تو اب ان پروسیڈنگز کو خاموشی سے جیل کے اندر کرنا، یہ اوپن پروسیڈنگز نہیں ہو رہی، یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے. ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ملزم کو جس پہ کوئی الزام ہو اس کو عدالت کے سامنے لایا جاتا ہے، نہ کہ عدالت خود چل کے کورٹ آ جائے اور ادھر آ کے اپنی کورٹ جیل میں لگائے. یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے. آنے والے دنوں میں سب سے پہلے تو ہم ان جیل پروسیڈنگز کو ان کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں اور ان کو ہم ڈس اپروو بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف ہم جو ہے اپنی وہ آواز بھی اٹھائیں گے. اب ساتھ ہی ساتھ میں جو سائفر بیل کی ہیئرنگ ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس اس کی سماعت کل ہوئی، اور اس سماعت میں جو پروسیکیوشن نے، جو کہ 3 عدد پروسیکیوٹرز اس کیس میں اپوائنٹ کیے گئے ہیں، جو کہ جن کو ہم نے ہمیشہ ہی کوئی آنے بہانے بناتے دیکھا ہے، وہ کیس میں پیش نہیں ہونا چاہ رہے، کیس میں عدالت کو معاونت اپنی نہیں دینا چاہ رہے، اور ڈیلے کا شکار ہے یہ سارے کا سارا کیس صرف پروسیکیوشن کی درخواستوں اور ایپلیکیشنز کی بنا پر، جو کہ اب چیف جسٹس صاحب کے پاس کل ایک باقاعدہ ایک چھوٹی سی سماعت ہوئی جس میں یہ بات جو ہے انہوں نے اس پر آرگیومنٹ سنے دونوں سائیڈوں سے کہ کیا آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی ضمانت کی ہیئرنگ، کیا اس میں پبلک گیدرنگ اور پبلک گیلری کو خالی کروایا جائے اور صرف وکلا کو اجازت دی جائے. تو اس میں کوئی ایسا سینسٹیو مٹیریل نہیں ہے، کوئی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے، کوئی خدا نخواستہ وہ جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ غداری کے اوپر باتیں ہیں، وہ اسپناج کے اوپر باتیں ہیں، وہ اسپائنگ کے اوپر باتیں ہیں، وہ ان باتوں کا دور دور تک خان صاحب کے اس جو ایک بوگس مقدمہ بنایا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ماں سوائے سائفر کیس کے عمران خان صاحب کی اور کسی اور مقدمے میں ان کی اس وقت گرفتاری نہیں ہے. تو جیسے ہی یہ پوسٹ اریسٹ بیل ان کی گرانٹ ہو جاتی ہے اس کیس میں،
جس میں ہم بہت پرامید ہیں، تو خان صاحب انشاءاللہ ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہے، اور بجائے اس کے کہ ان کو ٹرانسفر کیا جائے یہاں سے اڈیالہ، میرا خیال ہے یہاں سے ان کو زمان پاک شفٹ کر دیا جائے تو وہ بہتر ہے، کیونکہ اس مقدمے میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ فورن منسٹر کو اور فارمر پرائم منسٹر کو ایک بہت ہی سیریس، بہت ہی یہ گریو اوفینس ہے، یہ اتنا ہی گریو ہے جتنا آرٹیکل 6 ہے، جتنا سیڈیشن ہے، جتنا میوٹنی ہے، کہ آپ نے ان کو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا تو ہم جب اپنے بیل میں اپنے آرگیومنٹس شروع کریں گے تو یہ اسی وقت یہ بات سامنے آ جائے گی، کیونکہ مناسب نہیں ہے کہ میں سوشل میڈیا کے آگے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے حقائق رکھوں، مگر میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا دور دور تک کسی بھی طرح آپ اس کو سٹریچ کر لیں، اس کی اپلیکیشن عمران خان صاحب کے اوپر اور فارن منسٹر کے اوپر نہیں ہوتی۔ یہ بڑے سیزنڈ، بڑے ایجوکیٹڈ، بڑے رسپانسبل اسٹیٹسمین اور ایکسپیرینسڈ انہوں نے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی پہلے بھی بہت دفعہ وہ فارن منسٹر رہے، تو یہ تمام کا تمام جو مقدمہ بنا ہے یہ صرف اور صرف اس کا مقصد ایک ہے کہ توشہ خانہ میں ان کی ضمانت کے بعد کسی طریقے سے ان کی کسٹڈی کو، جوڈیشل کسٹڈی کو پرولونگ کیا جائے اور ان کو گھر نہ جانے دیا جائے۔ ماں سوائے اس کے مجھے اس کا اور کوئی جو ہے وہ اس کا کوئی جواز جو ہے وہ نہیں بنتا۔ ساتھ ہی ساتھ میں سائفر کی کواشنگ بھی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ موو کی ہوئی ہے جمعرات کے لیے، وہ بھی فکسڈ ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنی عبوری ضمانتیں تھیں اسلام آباد کی، کل 9 عبوری ضمانتیں تھیں، جس پہ ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے مکمل آرگیومنٹ سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے۔ وہ ریویژن پٹیشنز بہت جلد ان کا فیصلہ آنے والا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے القادر ٹرسٹ میں واپس عمران خان صاحب کی تمام ضمانتیں بحال کی تھیں، ویسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ان کے فنڈامنٹل رائٹس اور ان کا جو رائٹ ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ہر مقدمے میں سیپریٹلی انڈیپینڈنٹلی ثابت کریں، وہ اسی طرح وہ تمام کی تمام ضمانتیں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ واپس ٹرائل کورٹس کو بھجوائی جائیں گی، جن کا کہ میرٹس پر فیصلہ ہوگا۔ اور بھی انہوں نے مختلف ایشوز پہ بات کی، اس کے لیے میں عمیر نیازی صاحب کو جو ہمارے لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے کچھ بات کریں اس میں۔ مختصر سے 3 چیزیں ہیں جو خان صاحب نے کنوے کی ہیں۔ خان صاحب کا سب سے پہلے تھا کہ اوپنلی باہر بتا دیا جائے کہ ایک امپریشن دیا جا رہا ہے جو پبلک میں ڈیل کا، مشاہد حسین صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی، اس چیز کی خان صاحب نے مکمل تردید کی ہے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ نواز شریف کے بیانیہ جو اس نے ایک شروع میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ رکھا تھا، اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دکھایا جا رہا ہے کہ شاید کوئی نواز شریف ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی ہے جو کہ جرنیلوں کا احتساب مانگ رہا ہے، جو کہ ججوں کا احتساب مانگ رہا ہے، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک شخص جو ڈیل بنا کے اس ملک سے فرار ہوا ہے، وہ دوبارہ ڈیل کے ذریعے دوبارہ آنا چاہتا ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک زمینی حقائق اس کے مطابق نہیں ہو جائیں گے۔ جہاں تک خان صاحب کی ذات کا تعلق ہے، ان کی ڈیل صرف اور صرف عوام کے ساتھ ہے، رابطہ بھی عوام کے ساتھ ہے، اور وہ عوام کی سپورٹ سے ہی واپس آئیں گے۔ ان کی دوبارہ سے ڈیمانڈ وہی 90 دن کے الیکشن والی ہے کہ 90 دن میں فی الفور الیکشن ہونی چاہیے، آئینی مدت کے تحت ہونی چاہیے۔ عوام جس کو اپنا مینڈیٹ دے وہ آ کے ملک کے مسائل کو حل کرے۔ سیکنڈلی انہوں نے بات کی کہ سیاست آپ کرتے ہیں ایک سیاست کے لیے، اگر آپ خالی سیاست کے لیے سیاست کے فیلڈ میں ہیں تو جیل آپ کے لیے بطور سزا ہے، آپ کو سزا فیل ہوگی۔ میں سیاست کر رہا ہوں اس ملک کی آزادی کے لیے، شخصی آزادی کے لیے، لوگوں کا تشخص بحال کرنے کے لیے، تو یہ جیل میرے لیے سزا نہیں ہے، یہ میرے لیے یہ ایک عبادت کی صورت ہے، اور میں اس مشن میں اپنا کام جاری رکھوں گا۔ تو اس لیے ڈیل والا صفحہ پھاڑ دیں، عوام میں یہ مسکنسیپشن پھیلاتے رہیں گے، اس میں ان باتوں میں کسی نے نہیں آنا۔ لاسٹلی جو انہوں نے بات کی وہ دوبارہ سے 9 مئی کے حوالے سے کی۔ 9 مئی کے حوالے سے ان کا موقف وہی تھا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے آرکیٹیکٹ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی دوبارہ واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں 9 مئی کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا؟ نقصان پی ٹی آئی کو ہوا۔ بینیفیشری کون لوگ ہیں؟ عوام کو ان کا پتہ ہے۔ دیکھیں آج تک ٹی وی فوٹیجز وہ چیزیں سامنے نہیں لائی گئیں۔ پی ٹی آئی کا ورکر پابندے سلاسل ہے، عورتوں کی بیلیں انہیں رات کو پھر اٹھا لیا گیا، بچوں تک کو نہیں بخشا گیا، عباد کا بیٹا ہو گیا، باقی ساروں کے ساتھ ظلم و ستم کی داستانیں کی
अरूज पे पहुंच गई। तो 9 मई का फिर से दोबारा कहा गया कि उसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, थोरो प्रोब होना चाहिए। हम कोई फॉल्स नैरेटिव किसी की फेवर में नहीं बनने देंगे, जो भी ज़मीनी हकायक हैं वो सबके सामने आने चाहिए। इन चीज़ों पे जी बात हुई। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। जज साहब के सामने बयान दिया है इमरान खान साहब ने कि मैं अब अटक से जाना नहीं चाहता। मैं वकला से कहूँगा कि अपनी दरख्वास्त जो है वापस ले लें। नहीं, उन्होंने बेसिकली अपना देखें, खान साहब देखें अटक जेल की जो कैद में रहे एक माहौल में यूज टू हो गए, मैं उसको ये कहूँगा। ठीक है, उन्होंने आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इस हद तक दुरुस्त ज़रूर है कि उन्होंने कहा कि मैं अटक जेल में कंफर्टेबल हूँ, मगर जैसा सलमान साहब ने बात की अटक हो अडयाला हो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए अडयाला शिफ्टिंग में गवर्नमेंट का मकसद क्या है, वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब बंद हैं। ठीक है, ये क्या करना चाह रहे हैं कि दोबारा से इस केस में चलान आए, और जिस तरह से तोशा खाना का एक ट्रायल किया गया एक्सेलरेटर पे पैर रख के, उस तरह का एक और ट्रायल करना चाह रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। हमारी डिमांड है कि ये ट्रायल ओपन होना चाहिए। हमारी दरख्वास्त हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसका फिलफोर फैसला होना चाहिए और डिसाइड हो, ताकि पब्लिक सारी देखे कि इसमें है क्या। बेसिकली देखें प्रेजुडिस किसको कॉज हो रहा है, हमें कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। एक मुल्क आपकी सालमियत को ललकार रहा है, आपको एब्सोल्युटली नॉट का कहने को की सजा दी जा रही है। आपने उस मुल्क के एम्बेसडर को बुला के डिमार्श इशू किया गया, उसकी आपको FIR की सूरत में सजा दी जा रही है। तो ये सारे पहलू हैं जो आवाम के सामने रखने ज़रूरी है, इसलिए इसका ओपन ट्रायल हो। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू।